غلبہ نہ ہوتا تو اب تک احمدیوں کو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے. میں یہ بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، بعض دفعہ احمدی غلطی کرتے ہیں اور چھوٹے ظلموں اور کے نتائج میں اور تکلیفوں کے نتائج میں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمیں بددعا کی اجازت کیوں نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا، آپ کی طرف منسوب ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو شدید تکلیفیں پہنچائیں، سرتا پا لہو لہان کر دیا، زخموں سے چور کر دیا، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں مانگی، بلکہ یہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو احمدی کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو یہ ہیں کیا. ان کو کیا پتہ ہمارے دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت موزن ہے، کیسا عشق ہے. آپ ہی کی محبت میں تو ہم ساری دنیا میں اپنے جان مال عزتیں سب کچھ لٹاتے پھر رہے ہیں. تو لا علمی کے مارے ہوئے بیچاروں کو ان کو بد دعائیں دینا یہ محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے کی شان کے خلاف ہے. شایان شان نہیں ہے کہ حضور کی طرف منسوب ہو کوئی اور پھر اتنی بے صبری دکھائے. بس آپ کو میری یہی تعلیم ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ یہ کر گزریں، صبر سے کام لیں، دعا کریں ان کے لیے، اور دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. اور اگر مولوی غالب رہا اور اس طرح غالب رہا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ اسوہ رسول کو چھوڑ کر رسول کے دشمنوں کو اسوہ اپنا لیا اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں وہ کچھ کیا جو قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء کے مخالف کرتے رہے ہیں، انبیاء نے نہیں کیا. اگر یہ ایسا کرتے رہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے باوجود بھی اس قوم سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ مشکل یہی ہے جو بات میں نے آغاز میں کہی تھی، شرافت ہے، دبی ہوئی ہے، اس میں جرأت نہیں ہے. اگر دیر تک ایسا ہی ہوتا رہے کہ شرافت میں جرأت نہ ہو، شرافت کی زبان گنگ ہو جائے اور ظلم کی زبان تیزی سے چلنے لگے، تو پھر ساری قوم اس جرم میں ایک طرح شریک ہو جایا کرتی ہے. اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ضمیر بیدار کرے، ان کی شرافت کو آواز بخشے. ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے میں یہ آثار دیکھ رہا ہوں، بلکہ شاید سال بھر سے، پاکستان کے بعض صحافی اللہ کے فضل کے ساتھ حق کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے لگے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الزام سچے بھی ہوں تب بھی یہ طریق غیر مومنانہ ہے جو احمدیوں کے ساتھ برتا جا رہا ہے. اتنی سی شرافت بیدار ضرور ہوئی ہے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ ہم ہیں کون. ہم اسلام کے عاشق، محمد رسول اللہ کے عاشق، آپ کے غلاموں کے عاشق، ہم وہ ہیں. اس کی بیعت کی ہے جس کی آواز یہ ہے کہ جان و دلم فدائے جمال محمد است. حضرت مسیح علیہ السلام عرض کرتے ہیں میری جان میرا دل فدائے جمال محمد، محمد کے جمال پر قربان ہو. خاکم نثار کوچے آل محمد است، محمد کے آل کے کوچے میں میری خاک اڑ جائے، ایسا عاشق ہوں میں. ای چشمہ رواں، اس سے پہلے دوسرا شعر ہے، نور محمد است، کیا ہے وہ مصرع، ای آب من زیاد زلال محمد است. وہ بات کی ہے. خیر، دوسرا مصرع اس کا جو پہلا مصرع میرے ذہن سے بھی اتر گیا ہے، ویسے مجھے یاد تھا. ای آب من آب زلال محمد است، یہ پانی جو میری طرف سے خیر کا پانی بہتا ہوا دیکھ رہے ہو،
یہ محمد رسول اللہ کے میٹھے پانی میں سے کچھ ہے. کیا ہے اس کا جواب اگلے شعر میں ہے. این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یا قطرے ز بحر کمال محمد است. کہ یہ جو فیض کا جاری چشمہ بہتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ کے فیض کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. یہ مجھے نسبت ہے. آپ کے فیض کے سمندر کا ایک قطرہ میری ذات میں داخل ہو کر مجھے فیض کا ایک چشمہ رواں بنا گیا ہے، ایک جاری چشمہ بنا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام کوئی دنیا کا شریف النفس انسان پڑھے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہر اختلاف کے باوجود بھی اس شخص کو برے لفظوں سے یاد کرے. جو محبوب کی تعریف میں اس طرح رطب اللسان ہو وہ اچھا لگتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں جن کو یہ مسلمانوں کی جاگیر بنا بیٹھے ہیں یہ غیروں کی زبان سے بھی اچھی لگا کرتی تھی. ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع پر ایک جگہ ٹھہرے تو ایک مشرک نے اذان سیکھ لی، صحابہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے اس کی اذان کی آواز سنی، حالانکہ وہ مشرک تھا. مشرک سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے. اگر سچی محبت ہو تو اس محبوب کی جس سے محبت ہو اس کی تعریف سن کے دل میں لطف آتا ہے، یعنی دل حظ اٹھاتا ہے، انسان کو لطف آتا ہے. اور پیارے کی تعریف سن کو غصہ نہیں آتا، سوائے اس کے کہ یہ خطرہ ہو کہ دوسرے محبت کرنے والے اپنے محبوب کو مجھ سے چھین نہ لیں کہیں. یہ خطرہ ہو تو پھر غصہ آتا ہے. تو ان کو یہ خطرہ ہے. اگر یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سمجھتے ہیں تو یہ خطرہ کیسے لاکھ ہو گیا کہ ہمارے سلام اور درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں گے. اگر ان کی بات سچی ہے تو یہ اس خطرے کا تو سوال ہی کوئی نہیں. یہ تو ویسی انسانی فطرت کی بات ہے جیسے غالب نے بھی ایک شعر میں کہا ہے کہ سب رقیبوں سے ہیں ناخوش پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کے نہ ہو گئی یعنی وہ عورتیں جو زنان مصر کہلاتی ہیں. مطلب یہ ہے سب رقیبوں سے ہیں ناخوش، رقیبوں سے سب ناخوش ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ محبوب ہمیں چھوڑ کر رقیب کا نہ ہو جائے. اس فلسفے کو غالب نے کیسے پیارے انداز میں بیان کیا. کہتا ہے کہ وہ زنان مصر بھی تو زلیخا کی رقیبیں تھیں، رقیب ہونے کے باوجود وہ ان سے ناخوش نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہ کنا تھا، وہ چاند تھا جس کی سب دنیا تعریف کرے تب بھی وہ سب کا رہتا ہے، اور یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ کر اس کا ہو جائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق میں مضمون یوں بنے گا کہ وہ کسی کا بھی نہیں بن سکا، ان میں سے کسی کا نہیں تھا. وہ تو آسمان کا چاند تھا، یہ زمین کی عورتیں تھیں. ان کی تعریف سے اس کو خطرہ کوئی نہیں تھا. زلیخا کو وہ جانتی تھی کہ یہ عصمت کا شہزادہ ہے، میرے دامن فریب میں نہیں آیا تو ان کے دامن فریب میں کہاں سے آ جائے گا. بس جب وہ ان سے تعریف سنتی تھی تو اس کا دل خوش ہوتا تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سینکڑوں یوسفوں سے بڑھ کر حسین تھے. آپ تو آسمان کے سورج تھے، سراج منیرہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس سورج سے پیار میں تمہیں کیا رقابت ہے، کیا رقابت کی تکلیف ہے؟ یہ تو سب دنیا کے لیے محبوب بن کر چمکا ہے. یہ تو کل عالم کا اور کل عالم کا سورج اور کل عالم کو روشنی دینے والا، کل عالم کی جان کا سہارا ہے. کیونکہ سراج منیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج جیسے زمین کو سورج ہر قسم کی توانائی دیتا ہے، ہر قسم کی طاقت بخشتا ہے، اسی کے سہارے روشنی ملتی ہے، اسی کے سہارے
इंसान को जिंदगी कायम रखने के लिए हर ताकत अता होती है। ये गहरा मजमून है इस आयत में, इसलिए यहां रकाबत का कोई सवाल नहीं। सूरज की सारी दुनिया तारीफ करे, कोई रकाबत पैदा नहीं होगी। चांद के मुंह पे भी थूकोगे तो तुम्हारे ऊपर थूक पड़ेगा। बस ना इसकी बुराई से कोई इंसान कुछ बिगाड़ सकता है किसी का, ना इसकी तारीफ से किसी को तकलीफ हो सकती है। और सूरज के हवाले से मैं आपको ये बात समझा दूं कि बहुत गहरी और बड़ी अजीमुशान तमसील है। लोगों को ये मालूम नहीं कि हमारी जितनी ग़िज़ा है, जो कुछ भी हम खाते हैं या जिन पर जानवरों की बसर औकात है, वो तमाम तर सूरज की मरहून मन्नत है। ये जितनी भी सब्जी है जिससे हमारा जानवरों की ग़िज़ा का निज़ाम जारी है सारी है, ये तमाम सब्जी सूरज की गर्मी से नहीं, सूरज की रोशनी से नसीब होती है। सब्ज़ पत्तों में अल्लाह ताला ने वो मादा रखा है जो रोशनी से ताकत लेकर, यानी गर्मी से नहीं बल्कि रोशनी की तवानाई से ताकत लेकर आम दुनिया के ऐसे मादों को जिससे ज़िंदगी फ़ायदा नहीं उठा सकती, उनको ऐसे कीमियाई मादों में तब्दील कर देते हैं पत्ते सूरज की मदद से कि वो ग़िज़ा बन जाते हैं। फिर वो ग़िज़ा पत्तों ही से फलों की तरफ मुंतकिल होती है और फलों में फिर कई मराहिल से गुजर कर मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मज़े, मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेती है। फिर यही वो सूरज की रोशनी है जो दाने बनाती है, जो जानवरों के लिए चारे बनाती है, जो जंगल में चरने वाले हिरनों के लिए घास बनाती है। और सारी ज़िंदगी जो कायनात में जारी व सारी है वो सूरज की रोशनी की मोहताज है। समंदर में भी सूरज की रोशनी का फैज़ है जिससे जान बनी हुई है, ज़िंदगियाँ वहाँ कायम व दायम हैं। तो ये मुराद है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरज होने से कि तुम्हारी रूहानी ज़िंदगी की तमाम तर इन्हिसार अब इस सूरज से वाबस्ता हो गया है और इसके नूर से तुम फैज़ पाओगे और तुम्हारी तमाम तर रूहानी ज़रूरतें इसी से पूरी होंगी।